السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انٹرجیکشن پڑھنے والے ہیں، یعنی حرف تعجب یہ کیا ہیں اور کس طرح کام کیا کرتا ہے۔ چلیے سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن ہم سمجھ لیتے ہیں۔ دل میں اچانک اور ایک دم اٹھنے والے خیالات اور احساسات، جذبات اور خواہشات کا اظہار جن لفظوں سے کیا جاتا ہے انہیں انٹرجیکشن کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ درج ذیل ہیں۔ کچھ الفاظ ہم آپ کو بتانے والے ہیں جن کا استعمال آپ اپنے خیالات کو، اپنے احساسات کو، اسی طرح اپنی خواہشات کا اظہار کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ تعجب کے وقت بولے جاتے ہیں۔ اچانک کسی چیز کا خیال آ جانا، اچانک کسی چیز کا احساس ہو جانا، یا کوئی جذبہ یا کوئی خواہش پیدا ہو جانا، اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ چلیے اگزامپل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں ہرا، ہرا، ہزا، ہہا۔ ان کا استعمال کیا جاتا ہے خوشی کے لیے، برائے اظہار خوشی۔ ان کا معنی ہم کریں گے ہم واہ واہ۔ جب واہ واہ کا ہم لفظ اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو انگلش میں اگر وہی بات کہنی ہوگی تو ہم ان تینوں میں سے کسی کو بھی استعمال کر لیں گے، ہا ہا، ہزا، ہرا۔ پھر ہے الاز، الاز، آہ، اوہ، اوہ، آہ می، برائے اظہار غم، افسوس، چو چو چو۔ پھر ہے براو یا ویل ڈن، پسندیدگی کے اظہار کے لیے بہت اچھا، سبحان اللہ۔ ویسے اس لفظ کو بول دینے سے سبحان اللہ کہنے کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، یہ بس سمجھانے کے لیے ہیں کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کسی کو تو سبحان اللہ بول دیتے ہیں، اچھی چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ جب کوئی کام ہمیں پسند آ جائے تب ہم کہیں گے ویل ڈن، بہت اچھا۔ آگے ہیں ہا واٹ، ہا اور واٹ، یہ دونوں، یہ جو الفاظ ہیں ان سب کا الگ الگ استعمال کیا جاتا ہے، ایک ساتھ میں ہم نہیں کریں گے۔ جیسے یہ ہا اور واٹ ہیں تو ان دونوں کو ایک ساتھ میں نہیں لائیں گے، یہ الگ الگ الفاظ ہیں دونوں، برائے تعجب کیے جاتے ہیں۔ ان کا معنی کیا یا کیا ہی خوب، اس طرح کا کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ہیلو، او، ہو، ہائے۔ یہ الفاظ پکارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم کسی کو پکارتے ہیں، اے شخص، اے زید، ہیلو زید، اس طرح بولیں گے۔ پھر ہیں پوہ، ٹٹ ٹٹ، اور اس کے بعد ہیں ٹش، اور پھر ہیں اسٹف، اور آخر میں بش۔ یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نفرت و تمسخر بتانے کے لیے، جیسے کہ دھت، اونہ، اس طرح ہم بولتے ہیں اردو میں، تو ان کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ہیں ہم، 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 شبہ کا اظہار کرنے کے لیے، ہاں، اوہو۔ گڈ بائے، فارویل، الوداع، خدا حافظ۔ اس طرح کے الفاظ جہاں ہم اردو میں بولتے ہیں الوداع، خدا حافظ، وہاں پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے گڈ بائی کو اور فارویل کو، جس کا معنی ہو جائے گا اچھا تو ہم چلتے ہیں۔ پھر ہیں لو، لک، لسن، ہش، بیہولڈ، متوجہ کرنے کے لیے، اوئے جناب کیا کر رہے ہو، اس طرح ہم جب بولتے ہیں تو اس کا استعمال کیا جائے گا۔ پھر ہیں گڈ ہیونس یا گڈ گاڈ، ان کو رحم کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی رحم خدایا۔
اس کا ترجمہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں. پھر ہیں فی فی یا پھر شیم. ان کو لعنت کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی لعنت ہیں. یہ الفاظ ہیں کچھ، ان کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اس سے پہلے ہم کیا کریں گے، ایک قاعدہ پڑھ لیں گے. انٹرجیکشن کے الفاظ جملے کے شروع میں آتے ہیں، ان کا جملوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. انٹرجیکشن جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا جملے سے کچھ تعلق نہیں ہوتا. جن جملوں میں انٹرجیکشن کے الفاظ ہوتے ہیں انہیں ایگزلمیٹری سینٹنس کہا جاتا ہے، اور اس کے آخر میں تعجبیہ نشان، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بریکٹ میں، اس کو لگا دیا جاتا ہے. مثالیں ملاحظہ کیجئے. الس ہی از ڈیڈ، افسوس وہ مر گیا. واٹ اے فائن ڈے، کیا ہی خوبصورت دن ہے. اس میں واٹ کو استعمال کیا گیا ہے حرف تعجب کے طور پر، یعنی انٹرجیکشن کے طور پر. براو یو ہیو پلیڈ ویل، واہ تم بہت اچھا کھیلے. اسی طرح آخر والا سینٹنس ہے ہاؤ ہانیسٹ یو آر، آپ کتنے ایماندار ہیں. یہ ہیں کچھ ایگزامپل جن کے ذریعے سے آپ ان کے استعمال کو سمجھ سکتے ہیں. اوپر جو ہم نے قاعدہ پڑھا وہ بھی یہاں پر سیٹ ہو رہا ہے کہ حرف تعجب یعنی انٹرجیکشن کو ہمیشہ جملے کے شروع میں لاتے ہیں. یاد رکھیے ان کے آ جانے سے جملے کے اندر کسی قاعدے کی الگ سے رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نے جن ٹینسز کو پیچھے پڑھا ہے، اسی طرح جو اصول و ضوابط پڑھے ہیں، ہمیں ان اصول و ضوابط سے ہٹ کر کے سینٹنس میں کچھ اور نیا کرنا ہوگا. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، بلکہ ساری چیزیں وہی رہنے والی ہیں. بس ایک ورڈ کا اضافہ کر دینا ہے جو کوئی بھی انٹرجیکشن میں سے ہو، اس کو جملے کے شروع میں رکھ دینا ہے. باقی سارے پروسیس، سارا معاملہ وہی رہے گا. امید کرتے ہیں آج کا سبق آپ کو بہت ہی ایزی، آسان لگا ہوگا. ہم بہت ہی جلد اس ہمارے کورس کو اختتام کی طرف لائیں گے، اور آخر میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں سکھانے والے ہیں جن کے ذریعے سے آپ کسی بھی سینٹنس کا ترجمہ آسانی کے ساتھ لگا سکیں گے. ترجمہ لگانے کی ہر زبان کے اندر اصول و ضوابط ہوا کرتے ہیں. انگلش زبان کے اندر بھی بہت سے اصول ہیں. وہ سارے اصول و ضوابط ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. پہلے سبجیکٹ کا ترجمہ کیا جائے یا آبجیکٹ کا یا ورب کا، یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. کس جگہ کس کا ترجمہ پہلے کرنا چاہیے، کس طرح ہم اپنے ترجمے کو احسن بنا سکتے ہیں، یعنی زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں. یہ سارے طریقے بھی ہم آپ کو کورس کے آخر میں ضرور سکھائیں گے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا سبق آسان لگا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.